سالار صبح خلاف معمول دیر سے اٹھا۔ گھڑی دیکھتے ہوئے اس نے کالج نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ سکندر اور طیبہ کراچی گئے ہوئے تھے اور وہ گھر پر اکیلا ہی تھا۔ ملازم جس وقت ناشتہ لے کر آیا وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھا تھا۔ ذرا ناصرہ کو اندر بھیجنا۔ اسے ملازم کو دیکھ کر کچھ یاد آیا۔ اس کے جانے کے چند منٹ بعد ناصرہ اندر داخل ہوئی۔ صاحب جی، آپ نے بلایا ہے؟ ادھیڑ عمر ملازمہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں میں نے بلایا ہے، تم سے ایک کام کروانا ہے، سالار نے ٹی وی کا چینل بدلتے ہوئے کہا۔ ناصرہ، تمہاری بیٹی وسیم کے گھر کام کرتی ہے نا؟ سالار اب ریموٹ رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاشم صاحب کے گھر؟ ناصرہ نے کہا۔ ہاں انہی کے گھر۔ ہاں جی کرتی ہے۔ وہ کچھ حیران ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کس وقت جاتی ہے وہ ان کے گھر؟ اس وقت ان کے گھر پر ہی ہوگی۔ کیا ہوا ہے سالار صاحب؟ ناصرہ اب کچھ پریشان نظر آنے لگی۔ کچھ نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کے پاس جاؤ، یہ موبائل اسے دو اور اس سے کہو کہ یہ امامہ کو دے دے۔ سالار نے بڑے لاپرواہ انداز میں اپنا موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ناصرہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ یہ موبائل اپنی بیٹی کو دو اور اس سے کہو کسی کو بتائے بغیر یہ امامہ تک پہنچا دے۔ مگر کیوں؟ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، تمہیں جو کہا ہے وہی کرو۔ سالار نے ناگواری کے عالم میں اسے جھڑکا۔ لیکن اگر وہاں کسی کو پتہ چل گیا تو؟ ناصرہ کی بات کو اس نے درشتی سے کاٹ دیا۔ کسی کو پتہ تب چلے گا جب تم اپنا منہ کھولو گی، اور تم اپنا منہ کھولو گی تو صرف تمہیں اور تمہاری بیٹی کو ہی نقصان ہوگا اور کسی کو نہیں۔ لیکن اگر تم اپنا منہ بند رکھو گی تو نہ صرف کسی کو نہیں پتہ چلے گا بلکہ تمہیں بھی خاصا فائدہ ہوگا۔ ناصرہ نے اس بار کچھ کہے بغیر خاموشی سے وہ موبائل پکڑ لیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کسی کو اس موبائل کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ اپنا والیٹ نکال رہا تھا۔ ناصرہ سر ہلاتے ہوئے جانے لگی۔ ایک منٹ ٹھہرو، سالار نے اسے روکا۔ وہ اب اپنے والیٹ سے کچھ کسی کرنسی نوٹ نکال رہا تھا۔ یہ لے لو، اس نے انہیں ناصرہ کی طرف بڑھا دیا۔ ناصرہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ نوٹ پکڑ لیے۔ وہ جن گھروں میں کام کرتی تھی وہاں کے بچوں کے ایسے بہت سے رازوں سے واقف تھی۔ اسے بھی پیسے کمانے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے فوری اندازہ یہی لگایا تھا کہ امامہ اور سالار کا چکر چل رہا تھا اور یہ موبائل وہ تحفہ تھا جو اسے امامہ کو دینا تھا۔ مگر اسے حیرانی اس بات پر ہو رہی تھی کہ اس سب کا اسے پہلے کیوں نہیں پتہ چلا، اور پھر امامہ، اس کی تو شادی ہو رہی تھی، پھر وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی؟ اور دیکھو ذرا مجھے، میں امامہ بی بی کو کتنا سیدھا سمجھتی رہی۔ ناصرہ کو اب اپنی بے خبری پر افسوس ہو رہا تھا۔ ابو، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جلال رات کو اپنے والد کے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے والد اس وقت اپنی ایک فائل دیکھنے میں مصروف تھے۔ ہاں آؤ، کیا بات ہے؟ انہوں نے جلال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ان کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے والد نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ کیا بات ہے جلال؟ انہیں یکدم تشویش ہونے لگی۔ ابو، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جلال نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ کیا؟ انصر جاوید کو اس کے منہ سے اس جملے کی توقع نہیں تھی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فیصلہ تم نے یکدم کیسے کر لیا؟ کل تک تو تم باہر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے اور اب آج تم کو شادی کا ذکر لے بیٹھے ہو۔ انصر جاوید مسکرائے۔ بس معاملہ ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ آپ سے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ انصر جاوید سنجیدہ ہو گئے۔ آپ نے زینب کی دوست امامہ کو دیکھا ہے؟ اس نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا۔ ہاں، تم اس میں انٹرسٹڈ ہو؟ جاوید انصر نے فوراً اندازہ لگایا۔ جلال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر وہ لوگ تو بہت امیر ہیں، اس کا باپ بہت بڑا صنعت کار ہے اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ انصر جاوید کا لہجہ بدل چکا تھا۔ ابو، وہ اسلام قبول کر چکی ہے، اس کی فیملی قادیانی ہے۔ جلال نے وضاحت کی۔ اس کے گھر والوں کو پتہ ہے؟ نہیں۔ تمہارا خیال ہے وہ یہ پرپوزل قبول کر لیں گے؟ انصر جاوید نے چبھتے ہوئے لہجہ میں پوچھا۔ ابو، اس کی فیملی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کی اجازت کے بغیر ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اس بار انصر جاوید نے آواز بلند میں کہا۔ میں تمہیں کسی حالت میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جلال کا چہرہ اتر گیا۔ ابو، میری اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ مجھ سے پوچھ کر کمٹمنٹ کی تم نے؟ نہیں نا، اور اس عمر میں بہت کمٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اپنی زندگی خراب کر لے۔ مجھے اس کے خاندان کے اثر و رسوخ کا پتہ ہے، انہیں اپنے پیچھے لگا کر ہم برباد ہو جائیں گے۔ ابو، میں خفیہ طور پر شادی کر لیتا ہوں، کسی کو بتائیں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر پتہ چل گیا تو؟ میں ویسے بھی تمہاری تعلیم کے مکمل ہونے تک تمہاری شادی کرنا نہیں چاہتا، ابھی تمہیں بہت کچھ کرنا ہے۔
ابو پلیز، میں اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا، جلال نے مدھم آواز میں اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ایسا ہے تو تم اس سے کہو کہ وہ اپنے والدین سے اس سلسلے میں بات کرے، اگر اس کے والدین مان جاتے ہیں تو ہم تم دونوں کی شادی کر دیں گے، انہوں نے تیز مگر حتمی لہجے میں کہا۔ مگر میں تمہاری شادی کسی ایسی لڑکی سے قطعی نہیں کروں گا جو اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف تم سے شادی کرنا چاہے۔ ابو آپ اس کا مسئلہ سمجھیں، وہ بری لڑکی نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بس وہ کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے جس پر اس کے گھر والے راضی نہیں ہوں گے۔ جلال نے دانستہ طور پر اسجد اور اس کی منگنی کا ذکر گول کر دیا۔ مجھے کسی دوسرے کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور تمہیں بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ امامہ کا مسئلہ ہے، وہ جانے، تم اپنے کام سے کام رکھو، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو، انصر جاوید نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ابو پلیز میری بات سمجھیں، اس کو مدد کی ضرورت ہے، بہت سے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تم کس کس کی مدد کرو گے؟ ویسے بھی ہمارے اور ان کے اسٹینڈرڈ میں بہت فرق ہے اور ان سے کوئی دشمنی یا مخالفت مول لینا ہمارے بس کی بات نہیں، سمجھے تم؟ اور پھر میں ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کر کے اپنے خاندان والوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ ابو وہ مسلمان ہو چکی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، جلال نے جھنجھلا کر کہا۔ 4 ملاقاتوں میں تم سے اتنی متاثر ہو کہ اس نے اسلام قبول کر لیا؟ ابو اس نے مجھ سے ملنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، تم نے اسلام قبول کرتے دیکھا تھا اس سے مذہب کے بارے میں تفصیلاً بات کرتا رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے، بالفرض وہ ایسا کر بھی چکی ہے تو پھر اسے اپنے مسائل سے خود نمٹنا چاہیے، تمہیں بیچ میں نہیں گھسیٹنا چاہیے، اپنے والدین سے 2 ٹوک بات کرے، انہیں بتائے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، پھر میں اور تمہاری امی دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھو جلال، اگر اس کا خاندان اپنی مرضی اور خوشی سے اس کے ساتھ تمہاری شادی کرنے پر تیار ہو جائے تو میں اسے بخوشی قبول کر لوں گا، مگر کسی بے نام و نشان لڑکی سے میں تمہاری شادی نہیں کروں گا۔ مجھے اس معاشرہ میں رہنا ہے، لوگوں کو منہ دکھانا ہے، بہو کے خاندان کے بارے میں کیا کہوں گا میں کسی سے؟ یہ کہ وہ گھر چھوڑ آئی ہے اور اس نے اپنی مرضی سے میرے بیٹے سے شادی کر لی ہے۔ ابو یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، اور انصر جاوید نے تلخی سے اس کی بات کو کاٹ دیا۔ مذہب کو بیچ میں مت لے کر آؤ، ہر چیز میں مذہب کی شرکت ضروری نہیں ہوتی، صرف تم ہی یہ مذہبی فریضہ ادا کرنے والے رہ گئے ہو، باقی سارے مسلمان مر گئے ہیں۔ ابو اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ بیٹا یہاں بات مذہب کی یا مدد کی نہیں ہے، یہاں صرف زمینی حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ تم اس کا مدد کا جذبہ رکھتے ہو اور تمہیں اپنے مذہبی فرائض کا احساس ہے، مگر انسان پر کچھ حق اس کے والدین کا بھی ہوتا ہے اور یہ حق بھی مذہب نے ہی فرض کیا ہے، اور اس حق کے تحت میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے خاندان کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہ کرو۔ فرض کرو تم اس سے شادی کر بھی لیتے ہو تو کیا ہوگا؟ تم تو چند ماہ میں امریکہ ہوگے اور وہ یہاں گھر بیٹھی ہوگی۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں تم چاروں کی تعلیم پر خرچ کروں اور اس کی تعلیم پر بھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم پر میرا کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تو وہ ڈاکٹر تو نہیں بنے گی، یہاں گھر میں کتنے سال تم اسے بٹھا سکتے ہو؟ اور اگر اس کے خاندان نے تم پر یا ہم پر کیس کر دیا تو اس صورت میں تم بھی پابند ہو کر رہ جاؤ گے اور میں بھی۔ تم کو اپنی بہن کا احساس ہونا چاہیے، تم یہ چاہتے ہو کہ اس عمر میں جیل چلا جاؤں، اور شاید تم بھی۔ جلال کچھ بول نہیں سکا، ان چیزوں کے بارے میں اتنا جذباتی ہو کر نہیں سوچنا چاہیے، میں نے تمہیں رستہ بتا دیا ہے، اس سے کہو اپنے والدین سے بات کر کے انہیں رضامند کرے، ہو سکتا ہے وہ رضامند ہو جائیں، پھر مجھے کیا اعتراض ہوگا تم دونوں کی شادی پر، لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتی تو پھر اس سے کہو کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے، اور تم ٹھنڈے دل سے سوچو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تمہارا فیصلہ کتنا نقصان دہ ہے۔ انصر جاوید نے آخری کیل ٹھونکی۔ باجی میں آپ کا کمرہ صاف کر دوں؟ ملازمہ نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ نہیں تم جاؤ، امامہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کے لیے کہا۔ ملازمہ باہر جانے کے بجائے دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ گئی۔ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ تم۔ امامہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر پھر اس کی بات حلق میں ہی رہ گئی۔ ملازمہ نے اپنی چادر کے اندر سے ایک موبائل نکالا تھا۔ امامہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ باجی یہ میری ماں نے دیا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ ساتھ والے سالار صاحب نے آپ کے لیے دیا ہے۔ اس نے امامہ کی طرف اجلت کے عالم میں وہ موبائل بڑھایا۔ امامہ نے تیزی سے موبائل کو چھپٹ لیا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دیکھو تم کسی کو بتانا مت کہ تم نے مجھے کوئی موبائل لا کر دیا ہے۔ امامہ نے اسے تاکید کی۔ نہیں باجی آپ بے فکر رہیں، میں نہیں بتاؤں گی، اگر آپ کو بھی کوئی چیز سالار صاحب کے لیے دینی ہو تو مجھے دے دیں۔ نہیں مجھے کچھ نہیں دینا، تم جاؤ، اس نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ملازمہ کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے کمرے کو لاک کر لیا۔ کانپتے ہاتھوں اور دل کی بے قابو ہوتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے دراز سے موبائل نکالا اور اس پر جلال کا نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ وہ اسے تفصیل سے ساری بات بتانا چاہتی تھی۔ فون جلال کی امی نے اٹھایا۔ بیٹا جلال تو باہر گیا ہوا ہے،
وہ تو رات کو ہی آئے گا، تم زینب سے بات کر لو، اسے بلا دوں؟ جلال کی امی نے کہا، نہیں آنٹی، مجھے کچھ جلدی ہے، میں زینب سے پھر بات کر لوں گی، بس میں نے ان سے چند کتابوں کا کہا تھا، مجھے انہی کے بارے میں پوچھنا تھا، میں دوبارہ فون کر لوں گی۔ امامہ نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس دن دوپہر کو بھی کھانا نہیں کھایا، اس صرف رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ جلال گھر آ جائے، وہ اس سے دوبارہ بات کر سکے۔ شام کے وقت ملازمہ نے اسے اسجد کے فون کی اطلاع دی۔ وہ جس وقت نیچے آئی اس وقت لاؤنج میں صرف وسیم بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے فون کی طرف چلی گئی۔ فون کا ریسیور اٹھاتے ہی دوسری طرف اسجد کی آواز سنائی دی۔ بے اختیار امامہ کا خون کھولنے لگا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ اس کی شادی طے کرنے میں اسجد سے زیادہ خود ہاشم مبین کا ہاتھ تھا، امامہ کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس کا حال احوال دریافت کر رہا تھا۔ اسجد، تم نے اس طرح میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا ہے؟ کیسا دھوکہ امامہ؟ شادی کی تاریخ طے کرنا، تم نے اس سلسلے میں مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ وہ کھولتے ہوئے بولی۔ کیا انکل نے تم سے بات نہیں کی؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بہرحال اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ شادی اب ہو یا کچھ سالوں کے بعد؟ اسجد نے قدر لاپرواہی سے کہا۔ اسجد، تمہیں فرق پڑتا ہو یا نہیں، مجھے پڑتا ہے۔ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے تک شادی نہیں کرنا چاہتی، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے تھے۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر اس سارے معاملے میں کہیں بھی انوالو نہیں ہوں۔ تمہیں بتا رہا ہوں میری شادی انکل کے اسٹار پر ہو رہی ہے، تم اسے رکوا دو۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو امامہ، میں کیسے رکوا دوں؟ اسجد نے کچھ حیرانی سے کہا۔ اسجد پلیز امامہ، میں ایسا نہیں کر سکتا، تم میری پوزیشن سمجھو، اب تو ویسے بھی کارڈ چھپ چکے ہیں، دونوں گھروں میں تیاریاں ہو رہی ہیں، اور امامہ نے اس کی بات سنے بغیر ریسیور کو ٹپک دیا۔ وسیم نے اس پوری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی، وہ خاموشی سے اسجد کے ساتھ ہونے والی اس کی گفتگو سنتا رہا۔ جب امامہ نے فون بند کر دیا تو وسیم نے اس سے کہا، تم خواہ مخواہ ایک فضول بات پر اتنا ہنگامہ کھڑا کر رہی ہو، کل بھی تو تمہیں شادی اسجد کے ساتھ ہی کرنی ہے، پھر اس طرح کر کے تم خود اپنے لیے کیوں مسائل پیدا کر رہی ہو؟ بابا تم سے بہت ناراض ہے، میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی، تم اپنے کام سے کام رکھو، جو کچھ تم میرے ساتھ کر چکے ہو وہ کافی ہے۔ امامہ اس پر غرائی اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ رات کو بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی، مگر ملازم کے کھانا لانے پر اس نے کھانا کھا لیا۔ رات کو 11 بجے کے قریب اس نے جلال کو فون کیا، فون جلال نہیں اٹھایا تھا، شاید وہ امامہ کے فون کی توقع کر رہا تھا۔ مختصر سی تمہید کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ امامہ، میں نے ابو سے کچھ دیر پہلے بات کی ہے، اس نے امامہ سے کہا۔ پھر وہ اس کے استفسار پر چند لمحے خاموش رہا۔ اس نے کہا، ابو اس شادی پر رضامند نہیں ہیں۔ امامہ کا دل ڈوب گیا۔ مگر آپ تو کہہ رہے تھے کہ انہیں اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہاں میرا یہی خیال تھا، مگر انہیں بہت ساری باتوں پر اعتراض ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے گھرانے کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے، اور وہ تمہارے خاندان کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور انہیں سب سے بڑا اعتراض اس بات پر ہے کہ تم اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ انہیں یہ خوف ہے کہ اس صورت میں تمہارے گھر والے ہمیں تنگ کریں گے۔ وہ ساکت بیٹھی موبائل کان کے ساتھ لگائے اس کی آواز سنتی رہی۔ آپ نے انہیں رضامند کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے کہا، میں نے بہت کوشش کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہارے گھر والے اس شادی پر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی راضی ہو جائیں گے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا خاندان کیا ہے، لیکن تمہارا گھر والوں کی مرضی کے بغیر وہ میری اور تمہاری شادی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جلال نے اس سے کہا، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ امامہ، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، جلال نے کچھ بے بسی کے عالم میں کہا۔ جلال، میرے پیرنٹس کبھی آپ سے میری شادی پر تیار نہیں ہوں گے، بصورت دیگر ہماری پوری کمیونٹی ان کا بائیکاٹ کر دے گی، اور وہ یہ بھی کبھی برداشت نہیں کر سکتے، اور پھر آپ اسجد سے میری منگنی کو کیوں بھول رہے ہیں؟ امامہ، تم پھر بھی اپنے والدین سے بات تو کرو، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ میں کل بابا سے تھپڑ کھا چکی ہوں، صرف یہ بتا کر میں کسی دوسرے لڑکے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ امامہ کی آواز بھرانے لگی۔ اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں جسے پسند کرتی ہوں وہ ان کے مذہب کا نہیں ہے تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ پلیز آپ انکل سے بات کریں، آپ انہیں میرا پرابلم بتائیں۔ تو اس نے ملتجیانہ لہجے میں کہا، میں ابو سے کل دوبارہ بات کروں گا، اور امی سے بھی، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جلال پریشان تھا۔ امامہ نے جس وقت اس سے بات کرنے کے بعد فون بند کیا وہ بے حد دل گرفتہ تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ جلال کے والدین کو اس شادی پر اعتراض ہوگا۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ بہت دیر تک خالی اور ذہنی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ تمہارے ابو مجھ سے پہلے اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، تم کو اس طرح کے خطروں میں کودنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جلال کی امی نے قطعی لہجے میں اس سے کہا۔ وہ امامہ کے کہنے پر ان سے بات کر رہا تھا۔ مگر امی، اس میں خطرے والی کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ خواہ مخواہ خوف زدہ ہو رہی ہیں۔
جلال نے کچھ احتجاجی انداز میں کہا۔ تم حماقت کی حد تک بے وقوف ہو۔ اس کی امی نے اس کی بات پر اسے جھڑکا۔ امامہ کے خاندان اور اس کے والد کو تمہارے ابو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ شادی ہونے کی صورت میں وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے یا ہمیں کچھ نہیں کہیں گے؟ امی، ہم اس طرح شادی کو خفیہ رکھیں گے، کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ میں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانے کے کچھ عرصے کے بعد اسے بھی وہاں بلوا لوں گا۔ سب کچھ خفیہ ہی رہے گا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ہم آخر امامہ کے لیے کیوں اتنا بڑا خطرہ مول لیں؟ اور تمہیں ویسے بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں اپنی فیملی میں ہی شادی ہوتی ہے، ہمیں امامہ یا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ امی نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ مجھے اگر یہ اندازہ ہوتا کہ تم اس طرح کسی لڑکی میں دلچسپی لینا شروع کر دو گے تو میں اس سے پہلے ہی تمہاری کہیں نسبت طے کر دیتی۔ اس کی امی نے قدرے ناراضی میں کہا۔ امی، میں امامہ کو پسند کرتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اسے پسند کرتے ہو یا نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس بارے میں اور تمہارے ابو کیا سوچتے ہیں، اور ہم دونوں کو نہ تو وہ پسند ہے اور نہ ہی اس کا خاندان۔ امی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اسے اچھی طرح نہیں جانتی، وہ یہاں آتی رہتی ہے اور تب تو آپ اس کی بہت زیادہ تعریف کرتی تھی۔ جلال نے انہیں یاد دلایا۔ تعریف کرنے کا مطلب تو یہ نہیں کہ میں اسے بہو بنا لوں، وہ خفگی سے بولی۔ امی، کم از کم آپ تو ابو جیسی باتیں نہ کریں، تھوڑا سا ہمدردی سے سوچیں۔ اس بار جلال نے لجاجت آمیز انداز میں کہا۔ جلال، تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تمہاری اس ضد اور فیصلے سے پورے خاندان پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارا بھی خواب ہے کہ ہم تمہاری شادی کسی اچھے اور اونچے خاندان میں کریں۔ تمہارے ابو اگر تمہاری اس شادی کی اجازت بھی دے دیں تو میں کبھی نہیں دوں گی، نہ ہی میں امامہ کو اپنی بہو کے طور پر قبول کروں گی۔ امی، آپ اس کی صورت حال کو سمجھیں، وہ کتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے، اس وقت اسے مدد کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے تو پھر اسے کم از کم دوسرے کے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اسے برا نہیں کہہ رہی، وہ بہت اچھا فیصلہ کر رہی ہے، مگر ہم لوگوں کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ تم کچھ عقل سے کام لو، تمہیں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا ہے، اپنا ہاسپٹل بنانا ہے۔ اس کی امی نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ بیٹا، اچھے خاندان میں شادی ہو تو انسان کو آگے بڑھنے کے لیے بہت سے مواقع ملتے ہیں، اور تمہارے لیے تو پہلے ہی بہت سے خاندانوں کی طرف سے پیغام آ رہے ہیں۔ جب اسپیشلائزیشن کے کر لو گے تو کتنے اونچے خاندان میں تمہاری شادی ہو سکتی ہے، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ خود سوچو، صرف امامہ سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ خاندان اس کا بائیکاٹ کر چکا ہوگا، معاشرے میں جو بدنامی ہوگی وہ الگ، اور تم سے شادی ہو بھی جائے تو کل کو تمہارے بچے تمہارے اور امامہ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ساری عمر کی بات ہے۔ امی اسے سنجیدہ لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ جلال کسی اعتراض یا احتجاج کے بغیر خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ قائل ہوا ہے یا نہیں۔